السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 31 سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں جو بیان ہوا ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں اگر تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے متعلق تین طرح کے احکامات نازل کیے ہیں۔ ایک وہ احکامات ہیں جو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے یا ان سے متعلق عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لیے خاص نہیں، بلکہ ان کا حکم امت کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عام ہے۔ خطاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ شروع میں معاشرتی اصلاح کا یہ مشکل قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں سے اٹھایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر ان احکامات اور ہدایات کی ذمہ داری زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ ان پر لگائی گئی۔ یہ احکام سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 اور 53 اور 55 میں بیان ہوئے ہیں، 32، 33 اور 53 اور 55 میں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر ان چار آیتوں میں 53 سے لے کر 55 تک، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ احکام ہیں جن میں پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ دوسری عام خواتین بھی شامل ہیں، اور جن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی مسلمان عورت کو جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس حالت میں اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ کس طرح سے گھر سے باہر نکلے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں نازل کیا ہے۔ اور تیسرے وہ احکام ہیں جو عام مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے گھروں کے اندر آنے جانے سے متعلق دیے گئے ہیں، جن میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے کسی بھائی کے گھر میں داخل ہو تو اس کو کن آداب اور قواعد کی پابندی کرنی چاہیے، اور گھر کی عورتوں پر ایسی حالت میں کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ احکام اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک، 58 سے لے کر 60 اور 61 میں بیان کیے ہیں، 27 سے 31، 58 سے لے کر 61 میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں خواتین کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جو دیے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اب رب کائنات اس آیت میں گھروں کے اندر پردے کے احکامات جو دیے ہیں گھروں کے اندر وہ کیا ہیں؟ گھروں کے اندر پردے کے جو احکامات ہیں وہ یہ نازل کیے کہ عورتوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی غیر محرم داخل ہو تو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں اس کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ترین بات ہے، اور ہم خواتین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب عورتیں گھروں کے اندر ہوں، یعنی آپ کا گھر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک سیفٹی ہے، جب آپ اپنے گھر کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر ہوتے وقت بھی ہم عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی زینت کو چھپائے رکھیں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ تو اس بارے میں ہم خواتین کو سب سے امپورٹنٹ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو خواتین جب شادی بیاہ پر جاتی ہیں تو پھر ہمارے کیا طور طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں کے اندر بھی شرم و حیا کا پیکر ہونے کا حکم دیا ہے، تو پھر جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں، جب شادی بیاہ پر خاص طور پر یا کسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارا لباس اور ہماری نگاہیں اور ہمارا طور طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا کہ اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں اس کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ صرف وہ زینت اس سے بری ہے، مستثنی ہے جس کا ظاہر ہونا ناگزیر ہو، یعنی کہ جس کو آپ ظاہر، جس سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں ہوگے جن کو آپ ظاہر کرنا یا اس کو چھپانا آپ کے لیے، جس کو آپ کے لیے چھپانا ناگزیر ہو۔
زینت کی چیزوں کا اظہار شوہر کے سامنے جائز ہے یا محرم کے سامنے یا اپنے میل جول اور تعلق اور خدمت کی عورتوں کے سامنے یا کے سامنے جائز ہے، یا ایسے مردوں کے سامنے جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی کفالت اور پرورش کا بار گھر والوں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، یعنی کہ وہ بہت بوڑھے بہت ضعیف ہو چکے ہیں اور گھر والے اس کی کفالت کر رہے ہیں، یا ایسے بچوں کے سامنے جو ابھی جنسی معاملات سے ناآشنا ہیں، جن کو ان معاملات کا علم نہیں ہے، اور مزید یہ کہ اگر کسی غیر محرم کی موجودگی میں عورتوں کو گھر کے اندر نقل و حرکت کی ضرورت پیش آئے تو وہ زمین پر پاؤں مار مار کر نہ چلیں، آرام سے دھیمے سے دھیمے پاؤں سے چلیں تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ عورت گھر میں چل رہی ہے۔ ان چیزوں کے اندر ہم خواتین جو ہیلز پہنتی ہیں، ہائی ہیلز، اور جب ان کی ٹک ٹک کی آواز آتی ہے تو ان کے اندر وہ ٹک ٹک کی آواز بھی شامل ہے۔ دیکھیں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی قیمتی ترین چیز کہا کہ تمہارے پاؤں بھی اتنے دبے ہوئے ہوں، اتنے دبے پاؤں سے چلو کہ کسی کو تمہارے چلنے کا بھی پتہ نہ چلے، کہ زیوروں کی جھنکار سنائی دے اس کی، یعنی کہ جیسے پائل وغیرہ ہوتی ہے اس کی بھی ایک جھنکار سنائی نہ دے، یا آپ کے ہاتھوں میں جو چوڑیاں ہیں ان کے کھنکنے کی آوازیں نہ سنائی دیں۔ تو ہم خواتین اپنی یہ ساری زیب و زینت، اپنی یہ ساری خوبصورتیاں سب کے سامنے کھول کھول کر رکھتے ہیں، کھول کھول کر دکھاتے ہیں، اور اگر ہم نے عبائے پہنے ہوئے ہوں تو ہم اتنی سمجھدار ہیں کہ ہم اپنے عبایا کی بازو کو تھوڑا سا اوپر چڑھا لیتے ہیں تاکہ ہماری سونے کی چوڑیاں سب کو خوب نظر آئیں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنی گولڈ کی چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ یہ میں کسی ایک عورت کی بات نہیں کر رہی، میں مشترکہ بات کر رہی ہوں کہ عورت کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، انکانشیسلی ہوتی ہیں، انٹینشنلی کرتی ہیں یا ان انٹینشنلی کرتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ہم سورہ نور کی پردے کی آیات گھر کے اندر کے متعلق ہیں، نہ کہ گھر کے باہر کے پردے کے، جبکہ گھر کے باہر پردے کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیات میں ہے۔ ان احکامات کا آغاز ہی گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کرتے ہوئے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، یعنی کہ ان سے جب آپ ان سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کر لو۔ قرآن کی آیات میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اس اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ مومنین کو کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نامحرم رشتہ دار مثلا بہنوئی، داماد، خالو، پھپھا وغیرہ کے بارے میں گھر کی خواتین کو کچھ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے ان قریبی رشتہ داروں کے سامنے زینت کا اظہار کا زیادہ امکان تھا، اس لیے خواتین کو ان کے سامنے زینت کے اظہار سے روک دیا گیا ہے۔ کون کون اس میں شامل ہے؟ بہنوئی اور خالو، پھپھا، ان سارے کے سارے ان لوگوں کے اندر جو ہے ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے اپنی زینتوں کو اس طرح سے کھلم کھلا نہ دکھایا کرو۔ اور مردوں کو کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت انہیں کہا گیا ہے کہ اپنی آنکھوں کی، اپنی نگاہوں کی وہ بھی اپنا خیال رکھیں، کیونکہ گھر میں کام کاج کے دوران عورت کی زینت کے اظہار اور سطر کے کھل جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عورت کا سطر جو ہے وہ سر کے بالوں سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو آپ کے اور میرے سر کے بال ہیں یہ ہمارے سطر میں شامل ہیں، لہٰذا مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیں کہ ان کی نگاہیں آزادی سے ہر طرف گھومتی پھرتی رہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کے نزدیک بھی اس آیت کا جو موضوع ہے وہ عورت کا جو موضوع ہے وہ پردہ جو ہے وہ گھر کے اندر کا ہے، اور عورت کا گھر میں داخل ہونے والے غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنے سے روکا گیا ہے۔ ابھی دیکھیں گھر کے اندر بھی کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کہ کتنا امپورٹنٹ کہا گیا ہے، اور میں ایک جنرل بات سب خواتین کی کرنا چاہوں گی
کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، بالخصوص ہم خواتین جب مزدوروں سے پردہ کرتی ہیں، ہم خواتین مزدوروں سے اوڑھنیاں اوڑھ لیتی ہیں، سروں پہ دوپٹے کر لیتی ہیں، ہم اسکارف کر لیتے ہیں، حجاب کر لیتے ہیں، جی مزدور لگے ہوئے ہیں بس، کیا صرف وہ مزدور ہی مرد ہیں؟ باقی سارے مرد نہیں ہیں؟ کیا وہ ساروں کو ہم نامرد سمجھتے ہیں؟ باقی جو ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا وہ مردوں میں شامل نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کے سامنے اس طرح سے اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے گلے میں لٹکا کر، اپنے اپنی زینت کو سامنے ان کی کھول کر ہم ادھر ادھر جا سکتے ہیں؟ کیا ان کی نگاہیں اتنی نیچی ہیں؟ پھر ہم خواتین اس چیز کا بھی اظہار کرتی ہیں کہ ہم پاکستانیوں کی مردوں کی نگاہوں پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور وہ ان کی نگاہیں جو ہے وہ کچھ خاص دیکھنا چاہتی ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زینت کو کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ ہم جب خود باحیا پردہ ہوں گے تو دوسرے کی نگاہیں خود بخود شرم سے جھکیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حفاظت کے فرشتوں کو متعین کرے گا، اور وہ فرشتے ہماری طرف ہر آنے والی گندی نظر کو ہم سے ہم کو ان ہر آنے والی گندی نظر سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اب اس آیت کے اندر کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورتوں کو بھی وہی حکم دیا گیا کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، یہ صرف مردوں کو نہیں کہا گیا۔ ہم عورتوں کو یہ کھلی اجازت نہیں ہے کہ ہم جس مرضی مرد کو چاہیں، جیسے مرضی چاہیں دیکھیں اور گھوریاں ماریں۔ ہم عورتوں کو بھی وہی حکم دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے، کہ دونوں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ دونوں کو یہ حکم ہرگز نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہر طرف کھلا چھوڑ دیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ نظر کے حوالے سے مرد اور عورت کے احکام میں کچھ فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے تو چند صورتوں میں، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی صورت میں بھی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جبکہ شہوت کی نظر کے بغیر جب کسی فتنہ کبھی خدشہ نہ ہو تو اجنبی مرد کو عورت دیکھ سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا اور مسجد میں کچھ حبشی صحابہ اپنے نیزوں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میں ان کو دیکھ رہی تھی اور آپ میرے لیے ان سے اوٹ بنے ہوئے تھے، پھر جب میں تھک گئی تو میں واپس چلی گئی۔ یہاں سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ مردوں کو مرد جو ہے جب عورتوں کو اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں جب انہوں نے منگیتر کو یا جب عورت کو پسند کرنا ہو، اس صورت میں وہ لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں، اور عورت جب کہ وہ اس شہوت کی نظر سے کسی مرد کو نہ دیکھے، اگر وہ اس طرح سے جیسے کرتب کہا گیا کہ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی تو وہ شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی، اس صورت میں عورت دیکھ سکتی ہے۔ لیکن چونکہ مرد کی نظر میں شہوت عورت کی نظر سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مرد کو اس کے بارے میں زیادہ سختی سے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو زیادہ نیچی رکھیں۔ تو آج کل جس طرح سے ہم فیملی میں بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر سارے گھر میں عورت اور مرد بیٹھ کے ڈراماز دیکھتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مرد کی نگاہ جس عورت کو اس طرح سے لباس تن کیے ہوئے عورتیں ہوتی ہیں، اور اب تو دوپٹہ ہمارے گلوں سے بھی نکل گیا ہے، تو کیا ان کی نگاہوں میں کیا وہ شرم اور حیا رہتی ہے؟ تو جب ہماری نگاہوں میں شرم اور حیا نہیں ہوتی، ہم جب اس طرح سے فراوانی سے عورتوں کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، تو ہمارے عمل سارے کے سارے غارت ہوتے جاتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے نیکی کرنے کی بھی طاقت چھینتا رہتا ہے۔ ہم سب کو ان چیزوں پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو نظر جھکانے کا حکم دیا ہے، اور ارادے سے غیر مردوں کو یعنی کہ ارادہ کر کے غیر مردوں کو دیکھنے کا بھی نہ دیکھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور نظر پڑ جائے تو ہٹا لینے کا بھی حکم دیا ہے، دوسروں کے سطر دیکھنے سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا بھی ممنوع ہے، راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز کھیل دیکھتے ہوئے مردوں پر نظر پڑنا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
یاد رکھیے گا اس بارے میں، حقیقی ضرورت پڑنے پر ایک گھر میں رہتے ہوئے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مردوں کے سامنے دوسری عورتوں کے تذکرے اس طرح کرے کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ بڑے آرام سکون سے ہم خواتین اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے بڑے آرام سے عورتوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ آپ کو جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حمام میں جایا کرتی ہیں، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت کی حالت میں ہی رکھے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے۔ اگر تھوڑی بہت آپ اپنی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا معاملہ آ جائے کہ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑے، تو کوشش کریں کہ پہلی کوشش کریں کہ اپنا غسل یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہو کہ جتنی حد تک امکان کوشش کر سکتے ہیں خود کیجیے۔ اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو وہاں پہ بھی جتنا پردے کا بندوبست کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، جسم کو چھپانے کا، آپ لوگ چھپائیے۔ انسان کو، عورت کو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ایسے معاملات میں آپ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ڈھک سکیں، چھپا سکیں۔ عورت کو عورت کے سامنے بھی اپنی سطر کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنے سطر کو کھولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ عورتوں نے اپنا سطر دوسرے کے سامنے کھولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اس معاملے میں عورتوں کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ حرام جماع سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نیز شرمگاہوں کو چھونے اور ان کی طرف حرام نظر سے ان کی حفاظت کریں۔ اس سے ایک اور امپورٹنٹ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ شرمگاہ کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی ارشاد فرمایا یحفظن فروجہن، کہ اپنی فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی بھی نظر سے حفاظت کریں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی نظر سے حفاظت کرنے کا حکم دے دیا، تو ہم اس کو کسی دوسرے کے سامنے کس طرح سے یہ کھولنے کا اختیار رکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کسی اور کے سامنے کھولیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، میں عورت کو اپنے چہرے کی زینت کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء کی چھپانے کا حکم دیا، جس کا لازمی نتیجہ چہرے کو چھپانے کی صورت میں نکلتا ہے، کیونکہ زنا کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب چہرے کا کھلا رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب اور ذرائع سے بھی منع کیا ہے۔ ایسے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جس میں چونکہ عورت کی سب سے زیادہ حسن اس کے چہرے میں ہوتا ہے۔ میں نے اب بہت سی خواتین کو دیکھا ہے کہ جو یوٹیوب پر یا جو اس طرح سے سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہوتی ہیں، ویسے انہوں نے سارا پردہ کیا ہوا ہے، کھلے کھلے انہوں نے عبائے بھی پہنے ہوئے، سب کچھ کیا ہوا ہے، اور جب آنکھیں، بس ان کی صرف آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں، اور آنکھوں پر بھی پورا کا پورا فل میک اپ کر کے انہوں نے وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا اس قسم کا پردہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم کی کوئی نہ کوئی زینت کی چیز اس طرح سے دکھا رہے ہیں، آپ کا آنکھوں پر میک اپ کرنے کا کیا جواز ہے، کیونکہ آپ آنکھوں کو اٹریکٹیو بنا کر دکھانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو چہرے کو چھپانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب جو انسان آپ کی نگاہوں، آپ کی آنکھوں کو خوبصورت دیکھے گا تو وہ ظاہر آپ کے چہرے کو اور تجسس سے دیکھنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اب اسی آیت کی اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، میں عورت کے چہرے کو کھلا رکھنے سے منع فرمایا۔ عورت کا چہرہ چونکہ زنا کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ان کے بھائی فضل بن عباس حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت اللہ کے رسول کے ساتھ سواری میں بیٹھے تھے، جو خشم قبیلے کی ایک عورت آئی اور فضل بن عباس اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ کے رسول فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پکڑ کر اس کا رخ دوسری طرف انہوں نے پھیر دیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا چہرہ فتنے کا باعث ہے، اور اللہ کے رسول نے اس سے پیدا ہونے والے فتنے کو فوری دور کر دیا۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول نے اس عورت کے چہرے کو پردے کا حکم کیوں نہ دیا، تو اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ عورت حالت احرام میں تھی، اور حالت احرام میں حالت احرام میں اس کے لیے اپنے چہرے کو کھلا رکھنا مشروع ہے، یعنی چہرے کا پردہ واجب اور مستحب، یا چہرے کا پردہ جو ہے وہاں پر احرام کی حالت میں اس طرح سے کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب عورت کی سطر دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ عورت کی سطر کیا ہے اور مرد کی سطر کیا ہے؟ سطر در حقیقت کیا ہے کہ جس کے معنی چھپانا یا ڈھانپنا ہے۔ اس سے مراد انسانی جسم کے وہ مقامات ہیں جنہیں چھپانا ضروری ہے۔ عورت کا سطر مردوں سے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے۔ عورت کا سطر یہ ہے کہ عورت کا مردوں سے سطر یہ ہے کہ مردوں کے لیے عورت کا سطر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے شوہر کے سوا باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ عورت کا عورتوں سے سطر کیا ہے؟ ایک تو میں نے بتایا کہ عورت کا مردوں سے سطر، دوسرا کیا ہے؟ عورت کا عورتوں سے سطر۔ عورت کا عورت سے سطر وہی ہے جو مرد سے سطر کی حدود ہیں، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ جو ہمیں ڈھانکنا فرض ہے، جبکہ دوسرے حصوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ عورت کے سطر کی دلائل کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو۔ اس سے مراد عورت کی ٹانگیں اور پنڈلیاں سطر ہیں، یعنی کہ اب ہم لوگ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، اتنے ٹائٹس پہنتے ہیں کہ ہمیں ان ٹائٹس میں سے سب کچھ نظر آتا ہے کہ ہماری جسم کی پنڈلیاں کتنی ہیں اور ہماری تھائس کے ہمارے کتنے ہیں، وہ ہمیں سب کچھ واضح نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنی زور سے پاؤں نہ مارے کہ کسی کو اس کی اس کی پنڈلیاں ظاہر ہوں، محسوس ہوں۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبت کا ذکر کیا تو انہوں نے عورت کے متعلق پوچھا کہ وہ اسے کس قدر لمبا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت لٹکا لے، یعنی کہ پاؤں سے نیچے ایک بالشت لمبا ہو۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ اس سے تو اس کے پاؤں ننگے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ لٹکا لے اور اس سے زیادہ نہ کرے۔ البانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ عورتوں کے پاؤں بھی سطر میں شامل ہیں، اور یہ بات عہد نبوی میں عورتوں میں معروف تھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عرب کی خواتین کے جو عبائے ہوتے ہیں وہ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے پاؤں میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ سادہ ان کی تو صرف آنکھیں ہی نظر آتی ہیں، ایون آئی بروز بھی نہیں نظر آتی، اور پلکیں بھی مشکل سے نظر آتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے جی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مکمل سطر ہے، عورت پوری کی پوری خود ہی پوری سطر ہے، مکمل عورت سطر ہے۔ عورت کو باریک لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم جھلکے، یا ایسا لباس جس کی وجہ سے جسم نمایاں ہو۔ ہم اتنی فٹنگ پہنتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک خد و خال ہمارا واضح طور پر سب کو نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ہم خواتین کے شادی بیاہ کے کپڑوں پر ہمیشہ ہمارے گلوں پر کام کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں وہ کام بھی دکھانا ہوتا ہے، تو پھر ہم اپنے دوپٹے کو ایک تو پوری فٹنگ کے ساتھ کپڑے پہنتے ہیں، پھر ہم اپنے دوپٹے کو یا تو پھر اپنی باہوں پر لپیٹ لیتے ہیں، یا تو پھر ہم ان کو بالکل گلے کے ساتھ لٹکا لیتے ہیں۔ اب تو خیر گلے میں لٹکانے کا فیشن ختم ہو گیا، اب تو صرف ہاتھوں پہ دوپٹہ آتا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں سختی سے ہمیں پوچھ گچھ ہوگی، ہماری ہرگز ہرگز اس معاملے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کوئی چھٹکارا مل جائے گا۔ اس بارے میں باریک کپڑوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنا منہ موڑ لیا اور فرمایا اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ اس سے کچھ نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے چہروں اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ ہاتھوں اور آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا کہ سوائے اس کے اور اس کے، یعنی کہ ان دو چیزوں کے علاوہ سب کچھ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔
जिस्म और लिबास, लिबास इस किस्म का हो कि जो आपके जिस्म को ढांप ले। ऐसा ना हो कि आपकी जीनत जो है वो जाहिर हो और वाज़ेह तौर पर नजर आए। अगर आज हम ऐसे कपड़े पहनते थे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें माफ कर दे हमारी कोताहियों को। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत नसीब फरमाए, हमारे दिलों को ये हौसला अता फरमाए कि हम वो लिबास पहने जो मेरे रब की रजा को हासिल करने वाला हो। हम वो लिबास ना पहने जो हमारी नफ्स की रजा को हासिल करे, क्योंकि वो नफ्स शैतान की तरफ लेकर जाता है, और ये नफ्स एक जानवर है जिसको हमने खुला छोड़ दिया तो हमें सिर्फ जहन्नुम की तरफ लेकर जाएगा। अब सतर और हिजाब में क्या फर्क है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात उसको देखते हैं कि सतर और हिजाब में क्या फर्क है। सतर और हिजाब एक चीज नहीं है, बल्कि इन दोनों में फर्क है। वो ये है कि सतर उन जिस्मानी अज़ा को छुपाने का नाम है जिन्हें छुपाना हर हाल में जरूरी है, खा कोई देखने वाला हो या ना हो। यानी कि आप अकेले हो तब भी आपको अपनी सतर में रहना चाहिए, कोई देखने वाला हो या ना हो। इंसान को अपने आप से भी शर्म और हया का हुक्म दिया गया है। जहां पर आप अकेले हैं तो आपके साथ शैतान मौजूद है, और हम जानते हैं कि शैतान जिन में से है और जिन्नात तो मौजूद होते हैं। इसलिए ये सतर वो है जिसको आपको हर हाल में छुपाना है। और अगर हम हिजाब के बारे में देखें तो जबकि हिजाब हर हाल में जरूरी नहीं बल्कि सिर्फ उस वक्त जरूरी है जब पास कोई नामहरम मौजूद हो। जब औरत घर से बाहर निकलने का इरादा करे उस वक्त वो अपने आप को हिजाब में लपेट ले। दूसरा फर्क ये है कि सतरपोशी का हुक्म जैसे औरतों के लिए है वैसे ही मर्दों के लिए भी है, जबकि हिजाब का हुक्म अल्लाह ताला ने खास औरतों के लिए दिया। तीसरा फर्क ये है कि औरत के लिए सतर की हद ये है कि वो चेहरे और हाथों के अलावा सारा जिस्म ढांपे, जबकि हिजाब की सूरत में औरत चेहरे और हाथों को भी ढांप ले। अपनी जीनत को औरत जाहिर ना करें, आराइश बनाओ सिंगार, खूबसूरत लिबास, जेवरात, खूबसूरत जूते, खूबसूरत नजराने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो और तमाम बदन जीनत में शामिल है। अगर हम इतने खूबसूरत खूबसूरत अबाए पहनते हैं कि जो जीनत बने और एक दफा जिसकी नजर पड़े वो दोबारा नजर उठाकर देखे, वो भी जीनत में शामिल है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। अब इससे मुराद क्या है कि वो जाहिरी लिबास जिसको आदत के मुताबिक पहना जाता है और उसकी नुमाइश को नहीं रोका जा सकता। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो उसमें से अज खुद जाहिर हो जाए में आता है। इस लिबास में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो फितने को दावत दे। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इससे मुराद सुरमा, या फिर औरत जो अंगूठी लगाती है, या फिर जो बालों में खिजाब लगाकर बालों में रंग करती है, इससे मुराद वो है। सईदा अब्दुल्ला बिन अब्बास ने वला युब्दीन जीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपनी जीनत किसी के सामने जाहिर ना करें मगर जो उसमें से अज खुद जाहिर हो जाए, कि तफसीर में फरमाया कि इससे मुराद औरत के कपड़े हैं, यानी कि वो कपड़े जो आम लिबास पहनती हैं। मैं हम खैर से हम खवातीन, जब मैं सब खवातीन की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, मैं अपने आप को भी इसके अंदर इंक्लूड करूंगी कि हम खवातीन घर के अंदर, हम क्या जब कोई कपड़े लिबास लेने जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये वाले कपड़े घर में तो चलो पहन लेंगे, बाहर के लिए हम ये कपड़े अच्छे वाले अच्छी क्वालिटी के खूबसूरत तरीन महंगे तरीन सूट्स लेते हैं, कहते हैं चलो और कुछ नहीं तो ये कपड़े घर में चल जाएंगे। इसका कहने का क्या मतलब है कि हम अपने घर वालों के सामने गंदे और जिस तरह के मर्जी चाहे लिबास पहने, और जब हम घर से बाहर जाएं तो कीमती और उम्दा तरीन और खूबसूरत तरीन लिबास पहन कर जाएं। ये हम लोगों की, हम खवातीन की मुनाफिकत है, हम लोगों की ज्यादती है अपने रिश्ते के साथ। इसका मतलब है कि हम अपने रिश्ते के साथ मुखलिस नहीं हैं। हमें अपने रिश्ते से ज्यादा, हमें अपने घर के शोहर से ज्यादा हमें बाहर वालों के लिए अच्छा दिखना है।
अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिहिन्न जलाबी बिहिन्ना। इस अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनों की औरतों को यह हुक्म दिया गया है कि वो चादरों से अपने सर और चेहरों को ढांप कर रखें, मगर एक आंख खुली रख सकती हैं ताकि मालूम हो सके कि वो आजाद औरतें हैं। इसी तरह एक दूसरी रवायत में यह है कि अली बिन अबी तलहा इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनों की औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो अपने घरों से किसी ज़रूरत के तहत निकलें तो चादरों से अपने सरों के ऊपर से चेहरों को ढांप लें और सिर्फ एक आंख जाहिर करें। और ये जाहिर होता है कि जलबाब का ताल्लुक घर के बाहर की दुनिया से है, यानी कि जिसका मतलब यह है कि सैयदना इब्ने अब्बास घर से बाहर मुकम्मल पर्दा यानी चेहरा समेत के कायल थे। और इनका मौकफ ये है में अगर कुछ लचक है तो घर के अंदर की दुनिया में है, यानी अगर घर के अंदर ऐसे रिश्तेदार आ जाएं जो महरम नहीं हैं तो उनसे हाथ और चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं। लिहाजा आज के मजहब और पर्दे के मुखालिफ तबका के लिए इब्ने अब्बास का ये मौकफ कुछ ज्यादा सूदमंद नहीं है, क्योंकि आजकल सब कहते हैं कि चेहरे का पर्दे की जरूरत नहीं है। तो चेहरे का पर्दे का हुक्म आया है क्योंकि औरत की सबसे ज्यादा जीनत जो है वो उसके चेहरे में ही है। अल्लाह ताला इसी आयत के अंदर आगे इरशाद फरमाते हैं कि वलयद्रिबना बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, और वो अपनी ओढ़नियां अपने गरेबानों पर डाले रहें। ये हुक्म मुकम्मल सतरपोशी के लिए है, यानी वो अपनी सतरपोशी मुकम्मल तौर पर कर लें। वलयद्रिबना बिखुमुरिहिन्न, और वो अपनी ओढ़नियां अपने गरेबानों पर डाले रहें। ये आयत इस बात की दलील है कि वो जीनत जिसका इजहार नहीं किया जा सकता, जिसकी नुमाइश हराम है, उसमें पूरा बदन दाखिल है, यानी अपने अपनी ओढ़नियां अपने गरेबानों पर डालकर वो पूरा का पूरा अपने जिस्म को छुपा लें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जाहिली रिवाज की मुखालफत का हुक्म दिया। जाहिलियत में औरतें क्या करती थी, अपने सीनों पर कुछ भी नहीं डालती थी। उनकी गर्दनें, सर के बाल और कानों की बालियां खुली रहती थीं। अल्लाह ताला ने मुसलमान खवातीन को हुक्म फरमाया कि उनकी मुखालफत करें और अपनी तमाम हालतों में पर्दे की एहतियात करें। हम जब अगर हिजाब कर भी लेते हैं, स्कार्फ कर भी लेते हैं, तो अपने कानों में बालियां लगाकर तो बालियां कम से कम खुली छोड़ देते हैं ताकि बालियां हमारी नजर आ जाएं। सुनने को समझने को ये अहकामात बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन मेरे रब के अहकामात हैं। हमें इस पर अमल पैरा होना है और हमें इससे राह फरार कुछ नहीं हासिल होगी। हम कहीं पर भी इससे भाग कर नहीं जा सकते। आगे देखते हैं जी, अगले हिस्से में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अब हमें औरतों को किन के सामने अपनी जीनत को खोलने की इजाजत दी गई है। पहले तो अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बयान किया कि कैसे कैसे अपने आप को महफूज रखना है और किस तरह से अपनी जीनत को छुपा कर रखना है। अब अल्लाह ताला अगले हिस्से में इरशाद फरमाते हैं कि अपनी अपनी जीनत को किस वाकया